السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ آج میاں جاوید لطیف صاحب جو سینئر رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے، ان کی ایک پریس کانفرنس نظر سے گزری۔ اس پریس کانفرنس میں میاں جاوید لطیف صاحب کا یہ کہنا تھا کہ لیول پلینگ فیلڈ مسلم لیگ نون کو آج بھی نہیں ملی۔ جو فیصلہ کل آیا ہے، جو تاحیات نہلی ختم کی سپریم کورٹ نے، انہوں نے کہا کہ یہ پہلا قدم ہے اس لیول پلینگ فیلڈ کی طرف۔ میاں جاوید لطیف صاحب نے کیا کہا، ذرا سنیے۔ کل کا فیصلہ ایک لیول پلینگ فیلڈ ہمارے لیے ایک پہلا قدم ہے۔ ہمارے لیے لیول پلینگ فیلڈ اس وقت ہوگی جب ایسے بہت سے فیصلے آئین قانون کے مطابق منصفانہ عدل کے مطابق دیے جائیں گے تو پھر لیول پلینگ فیلڈ ہم سمجھیں گے۔ یہ ایک قدم اٹھانے کو ہم لیول پلینگ فیلڈ اپنے لیے نہیں سمجھتے۔ میاں جاوید لطیف صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس کو اپنے لیے لیول پلینگ فیلڈ نہیں سمجھتے۔ تو پچھلے 3 سے 4 مہینے میں اس لیول پلینگ فیلڈ کو پانے کے لیے کیا کیا اقدامات کیے گئے، ذرا میں آپ کو صرف وہ سنانا چاہتا ہوں۔ ذرا سنیے کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ کیا اب بھی نہیں ہے جس پر کمپلین میاں جاوید لطیف صاحب کر رہے ہیں۔ وہ ہمارے مہمان بھی ہیں، میں ان سے بھی بات کروں گا تھوڑی دیر میں۔ لیکن میاں نواز شریف صاحب اور مسلم لیگ نون کو پچھلے چند مہینوں میں کیا ریلیف ملے، ذرا اس کے اوپر ایک نظر ڈال دیں۔ 21 اکتوبر 2023 کو میاں نواز شریف دوبارہ سیاسی طور پر وطن واپس تشریف لائے۔ 19 اکتوبر 2023 کو آنے سے 2 دن پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف صاحب کے وارنٹ گرفتاری معطل کیے۔ آپ کو یاد ہوگا میاں صاحب جب اسلام آباد ایئرپورٹ پر پہنچے تو ان کے جتنے بھی جو فنگر پرنٹس تھے، جو بایو میٹرکس تھے، نادرا کی جانب سے عدالت کی بجائے اسلام آباد ایئرپورٹ پر یہ بایو میٹرکس کیے گئے۔ میاں صاحب کو پہلے سے شاید اس لیول پلینگ فیلڈ کا اندازہ تھا، جس کی وجہ سے اسلام آباد لاہور میں ان کے لیے ایک جلسے کا اہتمام کیا گیا۔ وہ کہ پاکستان میں وکلا کی رائے یہ تھی کہ میاں صاحب کو پہلے جیل میں اپنے آپ کو سرنڈر کرنا پڑے گا، پھر وہ عدالت جائیں گے، ضمانت ہوگی کیونکہ وہ آلریڈی سزا یافتہ ہیں۔ لیکن میاں صاحب اسلام آباد ایئرپورٹ سے براہ راست لاہور پہنچے، جہاں انہوں نے ایک جلسے سے خطاب کیا۔ یہ لیول پلینگ فیلڈ کا ہی حصہ تھا جس میں ان کو پہلے سے یہ بات پتا تھی کہ ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ 29 نومبر 2023 اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف صاحب کو ایون فیلڈ ریفرنس میں جو ان کی سزا کے خلاف اپیلیں تھیں ان کو منظور کرتے ہوئے میاں نواز شریف صاحب کو بری کر دیا۔ دسمبر 12 2023 اسلام آباد ہائی کورٹ نے میاں نواز شریف کو العزیزیہ ریفرنس میں بھی بری کر دیا۔ 2 جنوری 2024 یہ جو نامینیشن پیپر سے مسلم لیگ نون کے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے، ان میں میاں نواز شریف صاحب کے کاغذات نامزدگی بھی منظور کر لیے گئے، جس میں آپ کو یاد ہو کل یہ فیصلہ آیا تاحیات نہلی کا۔ اب میاں صاحب اہل ہوئے الیکشنز کے لیے، لیکن میاں صاحب کے کاغذات نامزدگی پہلے ہی منظور کر لیے گئے۔ شاید سب کو پہلے سے پتا تھا کہ میاں صاحب الیکشن لڑنے کے لیے اہل ہو جائیں گے۔ 8 جنوری 2024 سپریم کورٹ نے 62(1)(f) کے تحت جو تاحیات نہلی کا قانون تھا اس پر سپریم کورٹ کا فیصلہ اس کو ختم کر دیا۔ 9 جنوری 2024 نیب ایگزیکٹو بورڈ نے سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے خاندان کے خلاف شریف ٹرسٹ کیس میں تحقیقات بند کرنے کی منظوری دے دی۔ یہ تمام تر چیزیں تسلسل کے ساتھ ہوئیں جن کو دیکھ کر آپ کم از کم مسلم لیگ نون کو کیا لیول پلینگ فیلڈ دینے کے لیے کیا گیا، ان کے تمام کیسز بند کیے گئے، کس طرح میاں صاحب پاکستان آئے، انہوں نے جلسوں سے خطاب کیا اور اب وہ الیکشن کیمپین کی طرف جا رہے ہیں۔ ان کے مخالف پاکستان تحریک انصاف، اب یہ بھی لیول پلینگ فیلڈ کی طرف میاں جاوید لطیف صاحب کی جو خواہشات ہیں اس کی طرف ایک قدم تھا کہ 9 مئی کو آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب کو القادر ٹرسٹ کیس میں گرفتار کیا گیا تھا، جس کے بعد وہ 9 مئی کا واقعہ ہوا اور اس کے بعد ان کی ضمانت منظور کر دی گئی۔ 5 اگست 2023 عمران خان صاحب کو توشہ خانہ کیس میں 3 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ 5 اگست 2023 کو عمران خان کو زمان پارک لاہور سے گرفتار کر لیا گیا۔ 29 اگست 2023 عمران خان کی توشہ خانہ کیس میں ضمانت منظور ہوئی، تو اسی دن یعنی 29 اگست 2023 کو عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں ضمانت ملنے کے باوجود سائفر کیس میں گرفتار کر لیا گیا۔ 14 نومبر 2023 نیب نے عمران خان کو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں گرفتار کر لیا۔ 1 دسمبر 2023 نیب نے عمران خان کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ریفرنس دائر کر دیا۔
21 دسمبر 2023 اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی توشہ خانہ کیس میں سزا معطلی کی درخواست مسترد کرتے ہوئے ان کی نااہلی برقرار رکھی۔ 22 دسمبر 2023 عمران خان کی سائفر کیس میں سپریم کورٹ سے ضمانت ملنے کے باوجود رہائی نہ ہو سکی۔ 22 دسمبر 2023 آپ کو یاد ہوگا شاہ محمود قریشی کو ضمانت ملنے کے باوجود گرفتار کر لیا گیا، اور کیسے گرفتار کر لیا گیا وہ آپ کو وہ سارے مناظر یاد ہوں گے کہ کس طرح ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ 3 جنوری 2024 عمران خان و فواد چودھری پر توہین الیکشن کمیشن میں فرد جرم عائد کر دی گئی۔ 9 جنوری 2024 عمران خان اور بشرا بی بی پر توشہ خانہ کیس میں فرد جرم عائد کر دی گئی۔ 9 جنوری 2024 جج محمد بشیر نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں پی ٹی آئی رہنما شہزاد اکبر، زلفی بخاری اور فرح گوگی کے اثاثے اور بینک اکاؤنٹ منجمد کرنے کا حکم دیا۔ یہ صرف چیئرمین تحریک انصاف، دوسرے اگر آپ نظر ڈالیں تو تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جو گرفتاریاں ہوئیں، 20 کے قریب امیدواروں نے پریس کانفرنس کر کے تحریک انصاف چھوڑ کر استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہونے کا اعلان کیا۔ اکتوبر 6 2023 تحریک انصاف کے رہنما عثمان ڈار نے ایک ٹی وی انٹرویو میں پارٹی چھوڑنے کا اعلان کیا۔ اسی طرح کا اعلان صداقت عباسی صاحب نے بھی ایک ٹی وی پروگرام میں کیا۔ تحریک انصاف کے بہت سے جو رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا مختلف کیسز میں، جب ان کو ضمانتیں ملی تو کچھ لوگوں کو تو 8، 9 اور 10 ضمانتوں کے باوجود ایم پی او کے تحت بار بار گرفتار کیا جاتا رہا۔ 1 درجن سے زائد یہ لوگ تھے۔ انتخابی کیمپین جہاں میاں نواز شریف صاحب کو ایک کھلی فیلڈ دی گئی، لاہور جا کے انہوں نے اپنی کیمپین شروع کی۔ جب تحریک انصاف کی اور یہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہو رہی ہے، کیمپین کی جب وہ کوشش کر رہے ہیں تو کیا ہوا؟ جس دن نواز شریف صاحب نے 21 اکتوبر کا جلسہ کیا، تحریک انصاف نے لاہور میں لبرٹی چوک میں جلسے کی اجازت مانگی اور یہ اجازت ان کو نہ مل سکی۔ 16 دسمبر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شیر افضل مروت صاحب کو کنونشن میں جاتے ہوئے لاہور سے گرفتار کیا گیا، اور آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے جب پشاور میں جلسے کی کوشش کی گئی، کورم میٹنگز کی کوشش کی گئی تو وہاں سے فرنیچر بھی اٹھا کر لے گئے۔ 20 نومبر 2023 بلے کا نشان الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پی ٹی آئی کو انٹرا پارٹی انتخابات دوبارہ کروانے کا حکم دیا۔ 22 دسمبر 2023 الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات کالعدم قرار دیتے ہوئے بلے کا نشان واپس لے لیا۔ 30 دسمبر 2023 الیکشن کمیشن نے جو حکم امتناع دیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ نے اس کے خلاف نظر ثانی اپیل دائر کی۔ 3 جنوری 2024 پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا بلے کا فیصلہ یعنی بلہ لینے کا فیصلہ پھر بحال کر دیا۔ اس تمام کے دوران آپ کو یاد ہے یا پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کاغذات نامزدگی ان کی جانچ پڑتال ہوئی، پہلے وہ جمع کرانے پڑتے ہیں، اور جمع کرانے کے دوران جو حالات ہم نے دیکھے، جو واقعات ہم نے دیکھے، لوگوں کو گرفتار کیا گیا، کاغذ چھینے گئے، پروپوزر اور سیکنڈرز کو کیمروں کے سامنے گرفتار کرنے کی بہت سی فوٹیجز سامنے آئیں۔ 31 دسمبر 800 کے قریب یا چند سو پی ٹی آئی کے ممبران کے یا کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے، لیکن اس کے بعد ٹریبونلز میں جا کے وہ بہت سے کاغذات نامزدگی دوبارہ منظور کر لیے گئے، بہت سے لوگ گرفتار ہوئے۔ سو یہ ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ جو میاں صاحب کو اتنی محنت سے 2-3 مہینے میں دی گئی ہے۔ میں میاں جاوید لطیف صاحب سے جاننا چاہوں گا کہ اس لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں کہ جو کہ ان کے خیال میں تحریک انصاف کے پاس ان کو زیادہ فیور کی جا رہی ہے اور مسلم لیگ نون کے پاس نہیں ہے۔ میاں صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میاں صاحب صرف واقعات چند سنائے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہمیں اب تک بھی نہیں ملی۔ میں تو جاننا چاہوں گا پھر لیول پلینگ فیلڈ اور کسے کہتے ہیں؟ اب کاشف عباسی صاحب میں آپ سے توقع رکھوں گا کہ آپ نے جتنی بڑی چارج شیٹ ہمارے متعلق بنا کے پیش کی ہے اتنا وقت ضرور دیں اور مجھے یہ بتائیں کہ ساری چارج شیٹ میں میرا کہاں کوئی قصور ہے، میں نے کون سا جرم کیا ہے جس کی جو اتنی بڑی چارج شیٹ آپ بتا رہے ہیں میرا کوئی رول ہے اس میں۔ اب آ جائیں نہیں ہے میں اب وہ بیان کرنے لگا ہوں کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، میں آپ سے یہ کہنے لگا ہوں نہیں ہے، میں آج بھی کہتا ہوں نہیں ہے۔ اب آ جائیں کہ مجھے یہ کوئی بتا دے کہ جو آپ نے اتنی بڑی چارج شیٹ پڑھ کے سنائی اس میں میرا قصور تو نہیں، مگر میں قصور اگر سمجھ بھی لوں تو مجھے یہ بتا دیں، یا بینیفیشری خود کو سمجھ بھی لوں تو مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان پر 70-75 سالوں میں
کاشف عباسی صاحب، کیا کسی جماعت نے پاکستان کی تنصیبات پر حملہ کیا تھا؟ نہیں کیا تھا، یقیناً یہ جواب ہوگا آپ کا. مگر اس کے باوجود کیا 2018 کے انتخابات سے پہلے جنوبی محاذ بنایا گیا؟ بالکل بنایا گیا، جنوبی محاذ بنایا گیا، آپ کے لوگ توڑے اور گئے. آخری وقت پہ جب صبح نشان الاٹ ہونا تھا تو ٹکٹ واپس لے لیے گئے ان سے، اور ہم کسی کو دینے کی پوزیشن میں نہ رہ گئے. سینٹ کو علیحدہ رکھے سر. اب جی سینٹ تھا نا وہ، آپ نیشنل اسمبلی الیکشنز کی بات کر لیں، سینٹ پہ آ جاؤں گا میں بعد میں. میں نیشنل اسمبلی سینٹ نہیں بھائی بات کر رہا، میں تو نیشنل اسمبلی کی بات کر رہا ہوں. کون سی ٹکٹ 2018 کے انتخابات کی بات کر رہا ہوں کہ نشان جو ٹکٹ دیے تھے ہم نے وہ آخری دن واپس لے لیے گئے اور صبح نشان الاٹ ہونے تھے. ہم کسی اور نیشنل صوبائی اسمبلی کے کینڈیڈیٹ کو ٹکٹ نہ دے سکے. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے. دوسرا مجھے یہ بتائیں، آپ نے فرمایا کہ وطن واپسی پر جس طرح ان کو پروٹوکول دیا گیا، مجھے یہ بتائیں دنیا بھر میں کسی کو اس طرح سزا دی گئی ہے کہ آپ بیٹے سے تنخواہ جو آپ نے لی اس کو ظاہر نہیں کیا، فرضی ایک کہانی بنا کے کبھی کسی کو سزا دی ہے؟ پھر سزا نہیں دی سر، نہیں کیا گیا تھا. آپ فرما رہے ہیں ایک سیکنڈ، نہیں اس طرح نہیں اس طرح ٹھیک ہے. مجھے آپ بات کریں. سزا کہتے ہیں ان کو سزا ہوئی ایون فیلڈ میں، سزا ہوئی العزیزیہ میں. بیٹے کی تنخواہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ نااہل ہوئے تھے، سزا کوئی نہیں. سب سے پہلے یار میری بات تو سن لیں نا، مجھے جب آپ نے پرائم منسٹر شپ سے ہٹا دیا تو میرے لیے سزا وہاں سے شروع ہو گئی نا. ٹھیک ہے، کیا مجھے جب تک آپ قید نہ کریں اس وقت آپ سزا نہیں سمجھتے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ سب غلط ہوا، جو اب ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے. میرا سوال یہ ہے، میں تو یہ جاننا چاہتا ہوں جس کو آپ لیول پلینگ فیلڈ کہہ رہے ہیں، لیول پلینگ فیلڈ نہیں کیوں نہیں ہے؟ کیا چاہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ کو پھانسی لگائیں گے تو لیول پلینگ فیلڈ ہوگی؟ میرے بھائی میری عرض سن لیں، میری بات پوری ہو لینے دیں. جو آپ نے سوال اٹھائے ہیں ان کا جواب دے لینے دیں، پھر آپ نیا سوال کریں میں اس کا بھی جواب دوں گا. میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنے لگا ہوں، آپ فرما رہے ہیں کہ جب 21 کو وہ واپس آئے تو آپ دیکھیں کہ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ کس طرح ان کو ڈیل کیا گیا یا کس طرح سائن کروائے گئے. تو آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ عمران خان صاحب گاڑی میں بیٹھے تھے اور رجسٹر جو ہے کورٹ کا وہ گاڑی میں آیا تھا. آپ کو یہ یاد ہوگا کورٹ کے ہاتھے میں سر، لیکن عدالت نے بڑے کلیئرلی میاں صاحب یہ کہا تھا کہ آپ کو عدالت آنا پڑے گا، اس لیے وہ ہاتھے میں تھے، اس وجہ سے کرایا گیا. تو کیا ایک سیکنڈ، اچھا پھر یہ بتائیں کہ جو نواز شریف کو 2 کیسز میں سزا دی گئی اور دلوائی گئی، کیا اس وقت کسی نے کہا کہ یہ نواز شریف کو بے گناہ ہوتے ہوئے سزائیں دی جا رہی ہیں؟ جبکہ میں آپ کے پروگرام میں بات کیا کرتا تھا تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی وہ ایک عدالت ہے، عدالت نے فیصلہ دے دیا، آپ اس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے مگر ایک عدالتی فیصلہ ہے. ٹھیک ہے. اور اب آپ مجھے یہ بتائیں، ایک سیکنڈ، اب عدالت نے ہی ایک فیصلہ دے دیا کہ وہ قصوروار نہیں تھے، وہ بے گناہ ہیں، تو آج بھی آپ کو اسی سپریٹ سے وہ بھی فیصلہ ماننا چاہیے. سب مان رہے ہیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں آپ جب کہتے ہیں سر ایک سیکنڈ رک جائیں میاں صاحب، ایک سیکنڈ رک جائیں. سوال یہ ہے کہ آپ کی سزائیں ختم کر دیں، پروٹوکولز دیے گئے جو عدالت کے اپنے طریقے ہیں کہ آپ کو آنا پڑے گا عدالت اگر آپ کو ضمانت چاہیے، وہ بھی آپ کو لندن سے پتا تھا کہ آپ گرفتار نہیں ہوں گے. اور لیول پلینگ فیلڈ کیا ہوتی ہے؟ یہ تو مسئلہ لیول پلینگ فیلڈ تو نہیں. آپ اس وقت کنگز پارٹی ہیں، آپ اس وقت سلیکٹڈ ہیں، جو بلاول صاحب کہتے ہیں آپ لاڈلے اور سلیکٹڈ ہیں. میں تو صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ لیول پلینگ فیلڈ کیسے نہیں مل رہی آپ کو؟ آپ جو بھی کہیں گے میں اس کو ماننے کا پابند نہیں. نہیں، بلاول صاحب کہہ رہے ہیں، بلاول صاحب کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا. کل بھی مجھے میں نے ان سے بات کرتا ہے، بلاول صاحب کہہ رہے ہیں. لیکن یار میری بات تو سنو نا کاشف، اس طرح تو نہیں میرے بھائی. اگر آپ نے مجھے بلایا ہے تو مجھے اپنی بات کرنے کا موقع دیں. جو آپ کے سوال ہیں ان کا میں اپنی بات کوئی نہیں کر رہا، آپ کے سوالوں کا جواب دے رہا ہوں. بالکل سر. میں آپ سے ایک گزارش کر رہا ہوں کہ دیکھیں یار، میری خواہشات پہ قانون نہیں بنتے. میری خواہش پہ 9-10 مئی نہیں ہوا. مجھے یہ بتائیں کہ آپ 9-10 مئی کو کرنے والوں کو مجرم سمجھتے ہیں یا نہیں. مجھے یہ بتایا جائے کہ ایک جو الیکشن کمیشن کے ممبر ہیں، اور یار ایک سیکنڈ بات تو سن لینا.
کاشف اس طرح نہیں مناسب سر میں آپ کو ایک سیکنڈ ضائع رک ہو رہا جائیں ہے. میاں صاحب ایک سیکنڈ رک جائیں پہلے 9-10 مئی کو ٹیکل کرنے سے پہلے بات مکمل ہو لینے دیں. سر مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں میں آپ سے یہ سر جی میں آپ کے پاس بہت ٹائم ہے, ہمارے پاس دونوں پاس, ہم دونوں آج لمبی گپ لگائیں گے, سو پریشانی نہ کرو کہ ٹائم نہیں ہے گا. میں 9-10 مئی کے اوپر اگلے سٹیپ میں آ جاتا ہوں. صرف یہ بتائیں کہ لیول پلینگ فیلڈ آپ کے پاس کیسے نہیں ہے, وہ بات مزید کیا کرنا ہے آپ کو لیول پلینگ فیلڈ دینے کے لیے. میں 9-10 مئی کو چھوڑ دیں, 9-10 مئی سے پہلے کے واقعات کا ذکر کر لیتے ہیں, یا 9-10 مئی کے علاوہ جو کچھ ہوا ہے اس پہ ذکر کر لیتے ہیں. سر پہلے یہ تو بتا دیں لیول پلینگ فیلڈ کے لیے مزید کیا کرنا ہے سرکار کے لیے. ہور کو ریڈ کارپٹ بچھائیے تو میاں صاحب کو جہاز اور ہیلی دینے پڑیں گے, کیا کرنا ہے اس کے لیے. میری بات سن لیں, کیا 2011 سے جو لوگوں کی ذہن سازی ہو رہی تھی, کی جا رہی تھی, اداروں میں بیٹھے لوگ کر رہے تھے, اور آپ یہ بتائیں کہ مجھے آپ بری بھی کر رہے ہیں, مجھے آپ تاحیات نااہلی سے بھی فارغ کر رہے ہیں, مجھے آپ الیکشن لڑنے کی اجازت بھی دے رہے ہیں, مگر جو 9-10 سال آپ نے بچوں کی ذہن سازی کی اداروں میں بیٹھے لوگوں نے, کیا وہ کہنا پسند نہیں فرمائیں گے کہ یہ بھی معصوم تھے؟ کیا وہ یہ بتانا پسند نہیں فرمائیں گے کیونکہ ہماری ضرورت تھی ان کو نکالنا, انتقام لینا تھا ان سے, اور کسی کو لانا تھا, وہ ضرورت تھی ہماری, ہم اس کو لے کر آئے. سر بتائیں کرنا کیا, ان بچوں کا ذہن دوبارہ بدلیں, ان بچوں کو نئی کتابوں میں سلیبس میں میاں صاحب کی مانتا کہ کس سے پڑھیں, کرنا کیا ہے؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں مزید کیا کرنا پڑے گا. آپ سلیبس کا جو ذکر کر رہے ہیں, سلیبس میں بھی پنجاب کی جو بچوں کی بکس تھی, سلیبس تھا, اس میں بھی نواز شریف کے متعلق ایک مضمون چھاپا گیا, کہا گیا کہ یہ پاکستان کا پیسہ لوٹ کے لے گیا. مجھے یہ بتائیں کہ جن بچوں نے وہ سلیبس پڑھا, وہ مضمون پڑھا, آج وہ کیا سوچ رہے ہوں گے اور کیوں پڑھایا گیا. پھر میں ایک اور بات کرتا ہوں, مجھے آپ یہ بتائیں کہ آج پہلے سوال کا جواب دے دیں, کرنا کیا ہے سر, کرنا کیا میاں صاحب یہ بتائیں, ایک سیکنڈ مزید کیا کرنا ہے لیول پلینگ فیلڈ. بھائی بات کرنے لگوں, آپ کر لیں, میں سوال چھوڑتا ہوں آپ کے پاس, آپ جواب دے دیں. میں یہ کہتا ہوں کہ کیا چند دن پہلے جیل کے اندر الیکشن کمیشن کے ممبران گئے, اور کیا عمران خان صاحب نے دوبارہ ان کو دھمکایا نہیں؟ دھمکایا کیا, دوبارہ ان کو یہ کہا نہیں؟ ایک سیکنڈ یار, ایک سیکنڈ, جب دھمکایا تو کیا الیکشن کمیشن کے ممبران جو ہیں ان کو اس کے خلاف ایف آئی آر نہیں کروانی چاہیے؟ سر یہ جو میاں صاحب نے گجرانوالہ کی تقریر میں یہ کہتے ہیں, گجرانوالہ کی تقریر میں جو کہا تھا احتساب ہوگا, بعد میں بھی کہتے رہے احتساب ہوگا, احتساب ہی ہوتا ہے نا کہ ہم آپ کے خلاف مقدمہ کریں گے, آرٹیکل 6 لگائیں گے یا ایف آئی آر کاٹیں گے. ایک سیکنڈ, یہ تو آپ لوگ بھی کرتے ہیں, یہ تو ہر پاکستان کی سیاسی جماعت کرتی ہے. وہ آپ احتساب کی بات کریں تو وہ حق ہے, کوئی دوسرا کہ میں احتساب کروں گا, گجرانوالہ میں نام لیے بھائی, جو ہم نے گجرانوالہ میں نام لیے, ادارے کو نہیں, ادارے میں بیٹھے لوگوں کے کردار کو, ان کے رول کو اجاگر کیا کہ آپ آئین قانون سے ماورا ریاست کو بھی نقصان دے رہے ہیں, اور ہمارے نقصان کرتے کرتے آپ ریاست کا نقصان کر رہے ہیں. آج بھی اگر کوئی خدا نہ خواستہ کسی ادارے میں بیٹھا شخص آئین قانون سے ماورا رول ادا کرے گا, آپ اگر ادارے کے لوگوں کی بات کریں وہ آپ کہتے ہیں حق ہے, وہ اداروں میں بیٹھے لوگوں کی بات کریں آپ کہتے ہیں یہ دھمکی ہے. مجھے یہ سمجھا دیں نا کہ آپ نے بھی تو اسی الیکشن کمیشن, میں سناؤں سر, الیکشن کمشنر کے بارے میں آپ کیا کہتے رہے, میں سناؤں آپ کو. اچھا میری بات سن لینا, آپ الیکشن کمیشن کے جو ممبران ہیں, انہوں نے آئین قانون سے ہٹ کے کون سا ایسا رول ادا کیا ہے کہ عمران خان کو دھمکی دینا؟ سر پنجاب اور کے پی کے الیکشن ہونے چاہیے تھے 90 دن کے اندر نہیں کرائے گئے, انہوں نے آئین قانون سے ماورا رول ادا کیا تھا, لہذا ہم نے نام لیے تھے. سر یہ جو پنجاب اور کے پی الیکشن ہونے تھے 90 دن کے اندر آئین کے مطابق ہونے تھے, جو نہیں کرائے اس کی ذمہ داری کسی کو تو اٹھانی پڑے گی. لیکن یہ بعد کی باتیں, یہ آپ نے ایسی چیزیں کھول دی ہیں جس کو بند کرتے کرتے آپ کو دہائیاں لگ جائیں گی. مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں, لیکن میرے ہم کہیں تو ٹھیک ہے, ہم کہیں تو حق کی بات ہے, کوئی اور اگر کہے کہ میں احتساب کروں گا تو وہ دھمکی دے گا. ایک سیکنڈ, او بھائی صاحب, آج آپ نے نصف صدی کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کا کیس لگا, سن رہے ہیں آپ, پڑھ رہے ہیں اور اس کو دیکھ رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ اس کیس کا جو بھی فیصلہ ہے ذوالفقار علی بھٹو واپس آئے گا؟ نہیں آئے گا. مگر کیوں یہ کیس سنا جا رہا ہے, کیوں اس کا
ہم فیصلہ چاہتے ہیں یا پوری پاکستانی قوم چاہتی ہے، اس لیے کہ اس کے پیچھے جو لوگ تھے وہ بے نقاب ہوں. اب مجھے یہ بتائیں کہ نواز شریف نے بے نقاب کر چکی ہے ویسے کیا تھا. ایک سیکنڈ، طیارہ ہائی جیک کیا تھا یا ایک سیکنڈ کاشف، طیارہ ہائی جیک کیا تھا سر؟ میں نے کل، ویسے میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں میاں صاحب، کل میں نے بلاول بھٹو صاحب سے یہ سوال، یہ گفتگو ہو رہی تھی، سزا دی تھی یا نہیں؟ سنیں، کل یہ بات بلاول بھٹو صاحب سے ہو رہی تھی. انہوں نے کہا جناب یہ فیصلے کرتے ہیں ادارے کے بارے میں اور اسے انٹرفیئر کرتے ہیں. میں نے کہا اگر نواز شریف نے ایک آرمی چیف کو بدلنے کا فیصلہ کیا تو یہ اس کا رائٹ ہے. انہوں نے کہا رائٹ تو ہے، لیکن کس نے کہا تھا کہ طیارے کو انڈیا بھیج دیں؟ یہ کیا وزیر اعظم کا یہ رائٹ ہے کہ وہ کہے کہ طیارے کو؟ یہ بلاول صاحب کا کل کا ہے، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، آپ جواب دیں اس کا. یا ایک کاشف ایک سیکنڈ میری بات سن لیں. بلاول بھٹو صاحب جو بھی بات کرتے ہیں میرے چھوٹے بھائی ہیں، مجھے بڑی ان کی عزت ہے، مگر یہ بات کرنے سے پہلے، اس طرح کی بات کرنے سے پہلے میرے انتہائی قابل عزت ہیں آصف علی زرداری صاحب، بڑے بھائی ہیں میرے، ان سے پوچھ لیا کریں پھر بات کیا کریں، کیونکہ وہ نہیں سنجیدہ لیتے تو میں کیسے سنجیدہ لے لوں ان کو؟ میں کس طرح ان کی بات کا جواب دوں؟ بات اصل میں ایسی تھی نہیں کہ کسی نے نہیں کہا تھا انڈیا بھیج دیں، انڈیا سے لے آئیں. یہ تو اسی طرح کی بات ہے کہ پاکستان کا بجٹ اتنا نہیں ہے. اس وقت کے نیب کے ترجمان نے کہا کہ نواز شریف نے اس سے کہیں زیادہ پیسہ انڈیا کے اکاؤنٹ میں بھیج دیا. آج تک اس کی وضاحت نہیں آئی، مگر میرے پہ الزام لگ گیا. ٹھیک ہے سر، لیکن مسئلہ یہ جب آپ طیارے کی بات کرتے ہیں، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. میاں ایک پرائم منسٹر کا رائٹ ہے کہ وہ آرمی چیف کو بدلے. ہمارے ملک کے موروثی حالات ایسے ہیں جس میں یہ چیزیں ایکسرسائز کرنا مشکل کام ہے. اس بات پہ کو چھوڑتے ہوئے سر، لیول پلینگ فیلڈ اب مانگ کس سے رہے ہیں مجھے یہ بتا دیں آپ. میں لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہا ہوں پاکستان کے تمام ان اداروں سے جو فیصلہ سازی کرتے ہیں. میں ان سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں جن اداروں میں بیٹھے لوگوں نے ہم پر الزام لگائے، میں لیول پلینگ فیلڈ ان سے مانگ رہا ہوں کہ آپ بتائیں کہ جب میں بری ہو چکا ہوں تو سسیلین مافیا کے الفاظ واپس لیے جائیں. سر جب بری ہو گئے تو واپس ہو گئے نا سر. ڈان جیسے میرے متعلق ایک سیکنڈ آپ میری گزارش ضرور سن لیا کریں. اب ان الفاظ کو کیوں واپس نہیں لیتے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے اس کو صادق اور امین ڈکلیئر کیا. کس کو کیا؟ جو آج جیل میں ہے، جس کے متعلق آج کہا جاتا ہے یہ پلے بوائے ہے، جس کے متعلق آج کہا جاتا ہے 190 ملین پاؤنڈ کھا گیا، جس کے متعلق آج کہا جاتا ہے آج کیا چاہتے ہیں بنا کے یہ پیسہ کھا گیا. مزید کیا کرنا ہے لیول پلینگ فیلڈ کے لیے میاں صاحب؟ یا تو کہیں ہمیں جلسہ کرنے دو، یا کو ہمارے لیڈر کو باہر نکلنے دو، یا کہیں کہ ہمیں گاڑیاں دو، جہاز دو. مطلب نہیں، ہر حلقے میں کوئی 30,000 بیلٹ پیپر ہمیں دے دو. کیا کرنا چاہیے اب؟ اور آپ کے پروگرام میں اس کا حل دے دیتا ہوں. میں آپ سے حل چاہتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ دو چیزیں آپ مجھے بتا دیں. اگر تو 9-10 مئی کا واقعہ کرنا کوئی جرم نہیں ہے تو اس کو ابھی پھاٹک کھولیں اس کا، اور اس کو آپ یہ کہہ رہے ہیں جب تک عمران خان کو پھانسی لگانا چاہتے ہیں. آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ مطلب ایک کیس میں سزا ہو چکی، دوسرے کیسوں میں میں نے کہا تھا کہ 9-10 مئی کا واقعہ کرے. اچھا، اگر تو میں نے 9-10 مئی کا واقعہ میں نے کروایا ہے تو مجھے پھانسی لگا دو بھائی. اور اگر اس نے خود یہ منصوبہ بندی کی ہے تو سزا اس کو ملنی چاہیے، مجھے کیوں دے رہے ہیں آپ؟ ایک سیکنڈ رک جائیں میاں صاحب، ایک سیکنڈ رک جائیں میاں صاحب. یہ سن لیں ذرا. آپ کے وزیر اعظم ہیں جو کہ آپ کو پتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب ہیں، ان کے پاس آپ سے بہت زیادہ انفارمیشن ہے. سہیل وڑائچ صاحب نے جب ان سے سوال پوچھا انہوں نے کیا کہا، ذرا سنیے. کیا عمران خان اسی طور پر 9 مئی کے واقعے میں ملوث ہیں؟ اگر ہیں تو اس کے ثبوت کیوں نہیں سامنے لائے جاتے؟ ابھی تک میرے پاس کوئی اسپیسیفک ایسی انفارمیشن نہیں آئی ہے جس کے متعلق میں یہ رائے قائم کر سکوں. سر اب آ جائیں. کاشف بڑی اچھی بات کی ہے. میں نے آج صبح میں یہ بات کی ہے کہ نگران وزیر اعظم جو ہیں ان کے پاس ادارے، ان کے پاس ایجنسیاں 7 ماہ واقعے کو ہو گئے ہیں، اور اگر کسی کو آج تک یہ پتا نہیں چلا کہ یہ واقعے کی منصوبہ بندی کرنے والا کون تھا تو پھر میں ماتم کر سکتا ہوں. پھر میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا کہ نگران وزیر اعظم کو بھی پتا نہیں ہے
کہ وہ مجرم ہے یا نہیں ہے؟ یہی تو میرا رونا ہے. میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے اداروں سے یہ بات پوچھنے میں حق بجانب ہوں کہ آپ ریاست پر حملہ کرنے والوں کو 7 ماہ ہو گئے، آپ کٹہرے میں کیوں نہیں لا سکے؟ آپ نے سزا کیوں نہیں ان کو دلوا سکے؟ اور اگر وہ بے گناہ ہے، یہ واقعہ ہوا ہی نہیں ہے 9-10 مئی کو، آپ کا قانون آئین اجازت دیتا ہے حملے کرنے کی. سر، یہ سے الیکشن پہ کیا فرق پڑے گا؟ میری بات سنیں میاں صاحب، مجھے ایک اور سوال کا جواب دے دیں. سر، ایک سوال کا جواب دے دیں. مجھے بتائیں، اگر فرض کرو عمران خان پہ 9-10 مئی کا کیس بھی چلنا شروع ہو جاتا، الیکشن پہ آپ کی کیمپین پہ کیا فرق پڑے گا؟ اسے لیول پلینگ فیلڈ کیسے آئے گی؟ وہ تو آلریڈی اندر ہے، سزا یافتہ ہے، الیکشن نہیں لڑ سکتا، پارٹی کے پاس بلے کا نشان نہیں ہے. یہ بڑی یہ ایک سیکنڈ میں کہتا ہوں ان کو بلے کا نشان بھی دیں، میں کہتا ہوں ان کو کمپین بھی کرنے دیں، میں کہتا ہوں کہ جو اس کو صادق اور امین کہا گیا تھا وہ واپس لیں. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ 9-10 مئی کو جو کچھ ہوا ہے، اگر یہ نہیں ہوا اور آئین قانون اجازت دیتا ہے تو اس کو کھولیں. سر ایک سیکنڈ رکتے ہیں ذرا، آپ کہہ رہے ہیں بلے کا نشان دیں. میاں صاحب ایک سیکنڈ سر، ایک کر کے چلتے ہیں. میاں صاحب ایک سیکنڈ، میں آپ ساری باتیں سنوں گا آپ کی، ذرا آپ ہی سن لیں. آپ کہتے ہیں آج بلے کا نشان دیں اس کو. جب بلے کا نشان دیا تھا ہائی کورٹ نے پشاور کے، تو آپ کے بیان سمیت باقی کیا کہہ رہے تھے، ذرا یہ بھی سنیں. پشاور ہائی کا فیصلہ آیا ہے وہ الیکشن کمیشن کے اختیار پر حملے کے مترادف ہے. یہاں پر اداروں کے اندر مخصوص قسم کے فیصلے کچھ لوگ کرتے ہیں جن سے سیاست کی بو آتی ہے. کبھی بلہ جا رہا ہے، کبھی بلہ آ رہا ہے. کیا مذاق بنایا ہوا ہے یہ؟ اس کو سپریم کورٹ میں کہا جائے گڈ ٹو سی، جب مرضی لاڈلا بن. سر وہ تسی نہیں چاہتے ہو دیکھو بلہ جائے، ایسی گل کرو جڑے تسی چاہتے ہو، کیونکہ آپ لوگوں نے تو بیان بازی شروع کر دی عدالتوں کے خلاف جب بلہ واپس آیا تھا. تو کاشف اس طرح نہیں. میں آپ کو یہ کہنے لگا ہوں کہ میں نے کہا تھا اور کہہ رہا ہوں کہ بلہ جا رہا ہے، بلہ آ رہا ہے. او بھائی، اگر آپ نے کوئی قانون بنایا ہے اس پر عمل ہوتے ہوئے آپ کا بلہ آپ سے چھن رہا ہے، جس طرح کے شیر چھن گیا تھا، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ قانون غلط ہے. اور اگر میں تو صرف آپ جب کہتے ہیں نہیں ہوا، جب آپ کہتے ہیں بلہ دو، تو میں کہتا ہوں جب بلہ دیتے ہیں تو آپ لوگ رولا ڈال دیتے ہیں کہ بلہ کیوں دیا. آپ تو بلے سے ہی ڈرتے ہیں کہ بلہ ہونا نہیں چاہیے. نہ یار بھائی میرے ایک سیکنڈ، میں بلے جس کی بات کر رہا ہوں نا، میں اگر آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر 9-10 مئی کا واقعہ نہیں ہوا تو اس کو کھولیں بھائی. اور آپ کا آئین قانون اجازت دیتا ہے. آپ کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے ایویڈنس فی الحال نہیں ہے میرے پاس. چلیں چھوڑیں اس کو، آپ معافی مانگیں. ٹھیک ہو گیا. آپ چاہ رہے ہیں کہ میری بات سنیں، اسے لیول پلینگ فیلڈ کیسے ہوگی میاں صاحب؟ وہ تو اگر 9-10 مئی پہ فیصلہ ہو بھی جائے تو کی فرق پڑتا ہے؟ وہ تو اندر اور کتنا اندر ڈالیں گے؟ ایک جملے میں کر دیتا ہوں. ایک جملے میں یہ آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ 2024 میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں. پاکستانی 25 کروڑ عوام ہیں، ان کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ میں معصوم ہوں، میں سسیلین مافیا ہوں، میں غدار ہوں، یا میں پاکستان کا خیر خواہ ہوں. 9-10 مئی کو واقعہ کرنے کے باوجود قوم یہ سننا چاہتی ہے تاکہ آزادانہ طور پہ وہ اپنا ووٹ کاسٹ کریں. قوم یہ فیصلہ کر دے گی آپ کے لیے 8 فروری. کاشف عباسی صاحب زیادہ محب وطن ہیں، جاوید لطیف جو ہے وہ انڈین نواز ہے. سر میاں صاحب میرے 2-3 سوال اور رہ گئے. ووٹ کاسٹ کریں. یہ 9 مئی سے نکلا ہے تھوڑا سا. سنیں سر، آپ نے کہا کہ عمران خان کی سہولت کاری آج بھی ہو رہی ہے، کون کر رہا ہے؟ یس، مجھے یہ بتائیں کہ اگر جیل کے اندر بھی اس کو دھمکیاں دینے کے باوجود، لڑائی جھگڑا کرنے کے باوجود، گالیاں دینے کے باوجود، اپنی مرضی کے فیصلے کے لیے دباؤ ڈالنے کے باوجود کوئی ادارہ حرکت میں نہیں آتا تو میں اس کو سہولت کاری نہ کہوں. سر ویسے آپ ایک طرف یہ بات کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ نے کہا سپریم کورٹ پہ ہم نے حملہ کیا. سر آپ نے کہا نا سپریم کورٹ پہ ہم نے حملہ کیا بنا دیتے تھے میاں صاحب. تو پھر یہ بھی نہ چیخیں کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ظلم ہو رہا ہے. یہ بتائیں، سپریم کورٹ، آپ نے کہا سپریم کورٹ پر حملہ ہوا، 2-3 شیشے ٹوٹے. ذرا یہ فوٹیج دیکھیں سپریم کورٹ پہ حملے کی، ججوں کو بھاگنا پڑا وہاں سے. یہ اس ٹائم سکرین پہ چل رہی ہے، آپ کا پورا ادھر چلا گیا مسلم لیگ نون کا گروہ. اس پہ تو اگر آپ کہتے ہیں کہ جو بھی ہو اس پہ لیڈرشپ کو گھر جانا چاہیے، اس پہ تو میاں صاحب کو نائل ہو جانا چاہیے تھا کہ مسلم لیگ نون نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا. لیکن چلیں اس کو بھی چھوڑ دیں. اچھا ایک سیکنڈ،
نہیں رک جائیں کاشف، آپ مجھے یہ بتائیں اپنی دیانتداری سے، آپ کے پاس فوٹیج ہے تو وہ چلائیں ورنہ میں آپ کو بھجواتا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ پر داخل یہ نہیں ہوئے تھے اور کیا وہاں انہوں نے قبضہ نہیں کیا تھا؟ رات 12 بجے کورٹ نہیں کھلی تھی؟ اور پھر مجھے یہ بتائیں جوڈیشل کمپلیکس پہ مسلح لوگوں نے قبضہ کیا تھا یا نہیں؟ اس کی فوٹیج بھی لوگوں کو دکھائیں اور پھر یہ بتائیں قبضہ نہیں کیا تھا سر. یہ تھوڑا سا زیادہ ایک سیکنڈ اس کی کوئی فوٹیج موجود نہیں ہے کہ مسلح لوگوں نے کیا، لوگ موجود تھے. سر میرے پاس ٹائم کم ہے نا، ایک ایک کر کے چلتے ہیں آگے ذرا سر، کیونکہ آپ یہ جو الیکشن کمیشن کی بات کی ہے نا آپ نے دھمکیوں کی، یہ بات بھی میں آپ کے لیے بتا دوں میاں صاحب، وہاں پر میڈیا موجود ہی نہیں تھا. یہ جو خبریں آئی ہیں نا، یہ ایک چینل پہ خبر چلی کہ دھمکیاں دی گئی ہیں، ہو سکتا ہے کہا ہو کہ میں آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ چلاؤں گا. یہ تو ویسے ہی ہے جیسے آپ کسی کو کہیں سرکاری ملازم کو کہ اگر تم نے یہ کیا تو میں تمہارے خلاف مقدمہ کروں گا. لیکن ایک چیز سر، بڑے سوال آپ سے پوچھنے میرے پاس وقت کم رہ گیا. میاں صاحب آپ نے کہا آج بھی عمران خان کے لیے وہی کام ہو رہا ہے جو 2011 میں ہو رہا تھا. کون کر رہا ہے یہ کام؟ ایک جملہ مجھے ایک جملہ کہنے کی پہلے اجازت دے دیں. میں یہ آپ سے عرض کرنے لگا ہوں کہ کیا عمران خان نے سپریم کورٹ پر حملہ نہیں کیا تھا؟ کیا اس کی ایف آئی آر ہوئی؟ کیا کوئی نااہل ہوا؟ کیا جوڈیشل کمپلیکس پہ عمران خان نے حملہ نہیں کیا تھا مسلح؟ اور کیا وہاں قبضہ نہیں کیا تھا؟ کیا اس کی ایف آئی آر کوئی ہوئی؟ اور ہمارے پر تو ہوئی، ہمارے تو لوگ نااہل ہوئے، سزا بھگتی لوگوں نے. یہی سہولت کاری اور کیا سہولت کاری؟ جس طرح آپ 9-10 مئی کو کہہ رہے ہیں آرکیٹیکٹ کو سزا دو، آرکیٹیکٹ کو تو سزا نہیں ہوئی سپریم کورٹ حملے کی نا سر. آپ کے لیڈرشپ تو بچ گئی ساری کی ساری، جنہوں نے پنجاب ہے اس میں قیمے کے نان کھلائے تھے. تو لیٹس ناٹ گو دیر. مجھے ایک بات بتا دیں میاں صاحب، یہ بتائیں آپ نے کہا کہ عمران خان کے لیے وہی کام ہو رہا ہے جو 2011 میں ہو رہا تھا. کیا ہو رہا ہے؟ کون سا ادارہ کام کا؟ آپ کہتے ہیں سپریم کورٹ عمران خان کی حمایت کر رہی. میں آج بھی یہ کہہ رہا ہوں، میں جب کہتا ہوں نا کہ سہولت کاری عمران خان کو آج بھی میسر ہے، اور میں جو 16 ماہ کی حکومت تھی میں اس میں بھی کہتا تھا، تو آپ سے مراد آپ جیسے میرے انتہائی قابل احترام لوگ کہتے تھے وہ سہولت کاری کتنے ہو رہی ہے بھائی، تسی حکومت دا حصہ جے، دسو نہ کون سہولت کاری کر رہا ہے. پھر 9-10 مئی کو ایک ادارے نے جب خود احتسابی اپنے اندر کی تو 18-20 لوگوں کو سزا نہیں ملی. کس بات پہ ملی تھی؟ سہولت کاری پہ ملی تھی. اور اسی طرح ایک سیکنڈ، اب دوسرا ادارہ، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ میں آج بھی لوگ موجود ہیں جو سہولت کاری کر رہے ہیں. یار میری بات سر سوال کا جواب تو دے دینا. آج بھی لوگ موجود ہیں، کچھ کو تو نکال دیا گیا. آج بھی ریٹائر ہونے والے لوگ جو ہیں، وہ چکوال کے رہنے والے لوگ جو ہیں، آج بھی اپنا اثر رسوخ ہر جگہ استعمال کر رہے ہیں اور پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کر رہے ہیں. یہ میں ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں. تھوڑا سا میں زیادہ نہیں جانتا فوج کی ورکنگ کو، میں یہ جانتا ہوں کہ جو ریٹائر ہونے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ریٹائر ہو کے گھر چلے جاتے ہیں، پھر وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں، پھر وہ چلے جاتے ہیں. یہاں نہیں جا رہے بھائی. پاکستان میں میں نے تو نہیں دیکھا، اب آپ زبردستی کریں تو وہ ایک علیحدہ بحث ہے. انہوں نے جو کیا ہوگا اپنا بھگتیں گے، لیکن میں یہ جانتا ہوں ریٹائرمنٹ کے بعد لوگ گھر چلے جاتے ہیں. کیا جنرل شعیب صاحب جو تھے آپ کے ہاں بھی آیا کرتے تھے. سر کسی کا پولیٹیکل ویو آپ نہیں روک سکتے، ان کا پولیٹیکل ویو ہے، لیکن یہ کہنا کہ سر ایک آخری سوال، میں نے بریک لینی نا سر. میاں صاحب میں نے بریک لینی، مجھے بتائیں میاں صاحب کو ہٹانے کی عالمی سازش ہوئی تھی آپ نے کہا؟ بالکل میں امریکہ نے کی تھی. سر بھٹو پہ نہ جائیں سر، مجھے میاں صاحب کا بتائیں. سر امریکہ نے کی تھی. میاں صاحب نے بھی جب ایٹمی دھماکے کیے تھے، پاکستان کو دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا تھا، اس وقت بھی عالمی سازش. سر مجھے یہ بتائیں کیا جب 2017 میں میاں نواز شریف کو نکالا گیا اس وقت سازش ہوئی ہے؟ 2017 میں بھی نواز شریف کو سی پیک پاکستان کو دینے کی سزا دی گئی. کس نے دی؟ کس نے دی؟ ان قوتوں نے دی. کس قوت نے؟ اور ہمارے لوگ ساتھ شامل تھے. بہت سے محرکات جو تھے، امریکہ شامل ہے اس میں. سر انتقام میں اندھے ہو گئے. میاں صاحب امریکہ شامل ہے اس میں، اور نواز شریف کو نکال کے آج پاکستان گرداب میں پھنسا ہوا ہے. آج بھی کوئی بتائے نا سر کیوں نہیں نکل رہا. میری ایک بات سنیں میاں صاحب، مجھے سوال کا جواب دے دیں، میں نے پروگرام کلوز کر دینا. یہاں پہ مجھے بتائیں کہ امریکہ شامل ہے سازش میں؟ نواز شریف کو
آج بھی نواز شریف کو کوئی خوشی سے نہیں قبول کر رہا. نواز شریف مجبوری ہے. نواز شریف کے بغیر پاکستان وہ مجبوری کسی اور وجہ سے. سر یہ بتائیں امریکہ سازش میں شامل ہے؟ میں نے جو کہنا تھا آپ کو کہہ دیا. میں آپ کا ابھی اسی کو لیتا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ عالمی سازش ہے, اس میں لوکل لوگ بھی موجود تھے. ابھی آپ نے کہا یہی بات عمران خان نے کہی کہ عالمی امریکہ کی سازش ہے, لوکل ہینڈلر ہیں. آپ دونوں کی بات میں فرق کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں مجھے بھی عالمی سازش سے نکالا اور لوکل لوگ تھے, وہ بھی کہتا ہے مجھے عالمی سازش سے نکالا, مجھے لوکل لوگ تھے. اس پہ آپ کہتے ہیں اس کو پھانسی لگا دو, اپنی باری آپ کہتے ہیں ہم شہید ہیں. آپ نے سوال اٹھایا ہے, آپ ٹائم دیں, ایک سیکنڈ آپ اس کا جواب لیں. میں یہ کہتا ہوں کہ جو آپ جیسے میرے انتہائی محترم بات کرتے ہیں نا کہ اس کو بھی نکالا, اس کو بھی نکالا. بھائی نواز شریف کو, ذوالفقار علی بھٹو کو نکالنے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے پاکستان کے لیے سرو کیا, کسی نے ایٹم کی بنیاد رکھی, کسی نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تصحیح بنایا, کسی نے سی پیک دیا. مگر آپ عمران خان کا بتا دیں کہ اس نے پاکستان کے لیے کیا کیا. ڈزنٹ میٹر سر, یہ ایک irrelevant ایشو ہے کہ کسی نے کیا کیا. ریلیونٹ ایشو یہ ہے کہ آپ کے اندر جو لوکل ہینڈلر تھے وہ کون تھے؟ لوکل نہیں سر آپ تو ایشوز پہ جا رہے ہیں نا. میں نے آپ کی بات مان لی, میاں صاحب نے پاکستان کو چین بنا دیا تھا اس لیے یہ ہوا. مجھے بتائیں لوکل لوگ کون شامل تھے؟ اس وقت کام کریں گی جب پاکستان کے لیے کوئی بہتری کر رہا ہوگا. سر لوکل لوگ کون شامل تھے؟ پاکستان مخالف قوتوں کے ایجنڈے پر ہی کوئی کام کر رہا ہوگا. سر مجھے یہی بتائیں نا, کیوں کوئی لوکل کون تھا, کون لوکل شامل تھے اس سازش میں نواز شریف کو نکالنے میں؟ جی جی بھائی جنرل رحیل سے لے کے جنرل فیض, جنرل باجوہ, یہ سارے شامل تھے. اسی بات پر تو عمران خان نے یہی بات جب کہی تھی تو آپ نے, اور واویلا مچ گیا تھا پاکستان میں. آج آپ کہہ رہے ہیں ہماری سازش جنرل راحیل شریف اور جنرل فیض نے اور جنرل باجوہ. بھائی میں ایک سیکنڈ, کاشف آپ کی مرضی کا سوال جواب نہیں میں دے سکتا, معافی چاہتا ہوں. مگر میں یہ ضرور آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیا بندیال سے ثاقب نثار تک یہ سارے کریکٹر کٹھے نہیں تھے؟ کیا صادق اور امین ثاقب نثار نے نہیں کہا تھا؟ اسٹیبلشمنٹ کی طرف آ جانا جس کا آپ نام لے رہے ہیں. اصل تو وہ لوگ مینج کرتے ہیں نا اس طرف کی چیزیں. یار میری بات سن لو میرے بھائی. تو آپ کہہ رہے ہیں امریکہ کے کہنے پر ان لوگوں نے میاں صاحب کو 2017 میں نکالا. یہ آپ کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا, یہ آپ کہہ رہے ہیں. چلو میں نے امریکہ لگا دیا, امریکہ ہی ہوگا نا, امریکہ کے علاوہ کون کرے گا؟ میری بات میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ کیا موجودہ جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ پاکستان تو کیا دنیا بھر میں کوئی مسلمان صادق اور امین نہیں ہو سکتا ما سوائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے. یہ بات ٹھیک ہے, کوئی انسان جو جسٹس ثاقب نثار اس کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دے رہا تھا, وہ پڑھا لکھا نہیں تھا, اندھا تھا, یا وہ اس کو جانتا نہیں تھا کہ میں کیا فیصلہ لکھ رہا ہوں, کس کو صادق اور امین کہہ رہا ہوں, کیا اس کو پتا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ مگر ایک شخص کو لانے کی مسئلہ صادق اور امین اور ججز کا نہیں ہے. آپ نے جن لوگوں کے نام لیے ہیں انہوں نے کوئی روایات نہ دیکھی, نہ اسلام کو دیکھا, نہ پاکستان کے قانون کو دیکھا, اور ٹھپے لگاتے گئے, مورے لگاتے گئے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ادارہ یعنی اسٹیبلشمنٹ نے میاں صاحب کو 2017 میں عالمی قوتوں کو کہنے پر نکالا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں, آج بھی کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف اگر پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر نہ بناتے تو پاکستان کی وہ مخالف قوتیں جو پاکستان کو مضبوط ہوتا نہیں دیکھ سکتی, نواز شریف کے خلاف ہونے والی سازش کا حصہ نہ بنتی. میں آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر نواز شریف وجہ آپ چھوڑ دیں, وجہ تو آپ کی, میں نے میاں صاحب نے پاکستان کو چین بنا دیا, میں نے یہ بھی مان لیا. بہتر کرنے کے لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2017 میں بھی اسٹیبلشمنٹ آپ کے خلاف تھی اور 2024 میں بھی. سی پیک سر آخری سوال میاں صاحب, آخری سوال پاکستان مخالف قوتیں حرکت میں نہ آتی. سر آخری سوال میاں صاحب, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2017 میں بھی اسٹیبلشمنٹ میاں صاحب کے خلاف تھی اور اب بھی اسٹیبلشمنٹ میاں صاحب کے خلاف ہے اور عمران خان کو سپورٹ کر رہی ہے اندر کے کچھ ایلیمنٹس. میں نے یہ نہیں کہا, یہی کہا میں نے کہا کہ نواز شریف کو نکالنے میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو اس وقت کی تھی وہ شامل تھی, عالمی قوتیں بھی شامل تھیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کی اسٹیبلشمنٹ
خود احتسابی اپنے ادارے کے اندر کر رہی ہے. جو ہم جدوجہد کرتے رہے اس کے ثمرات آج مل رہے ہیں. اگر آج کر رہی ہے تو پھر لیول پلینگ فیلڈ تو ہونی چاہیے نا. بیٹھے لوگ جو ہیں مجھے ایک بریک لے لیتے ہیں میاں صاحب. وہ ادارے کی خود احتسابی جو ایک طریقہ کار اداروں کے اندر موجود ہے اس پہ انہوں نے کام شروع کیا. ہمیں اچھا لگ رہا ہے, ہمیں وہ بھی ادارہ اچھا لگ رہا ہے جس نے آڈیو پرویز الہی کے حوالے سے آئی تھی اس کے خلاف بھی خود احتسابی کر رہے ہیں. یہ اچھا ایک سائن ہے. مجھے بریک لے لیے سر. میاں صاحب ایک اجازت دیں, ایک بریک لے لیتے ناظرین. ٹھیک لے لیتے میاں صاحب, ایک بریک لیتے ناظرین. بڑی باتیں کر گئے میاں صاحب. آج بھی عمران خان کی سہولت کاری ہو رہی ہے. نام نہیں لیتے لیکن پرانے نام لے لیے کہ کون عالمی قوتوں سے مل کر میاں صاحب کو ہٹایا گیا. وہی تقریباً بیانیہ جو عمران خان صاحب نے سائفر کے بعد بنایا تھا یا جو بات عمران خان صاحب کر رہے تھے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. سلمان اکرم راجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سلمان صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. سلمان صاحب کا لیول پلینگ فیلڈ کا کیس چل رہا تھا. ایک تو میں آپ کی والدہ کا انتقال ہوا, اس کے لیے مائی کنڈولنسز. اللہ ان کو جنت میں جگہ دے. ریسنٹلی وہ 3-4 دن پہلے ہی ہوا. شکریہ. یہ بتائیے کہ یہ جو کیس چل رہا ہے سلمان صاحب, سپریم کورٹ نے جو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بھی لطیف کھوسہ صاحب نے کہا پرابلمز ہیں باہر, بلے کا نشان جا رہا ہے, کارنر میٹنگز نہیں, کاغذات مسترد. سپریم کورٹ کہتی ہے ایک آزاد ادارہ ہے. سپریم کورٹ کی کیا سپیس ہے جب الیکشن کمیشن جیسا آزاد ادارہ ہو؟ کیا کر سکتا ہے سپریم کورٹ؟ کیا چاہتے ہیں وہ کیا کرے؟ دیکھیں, ایک مفروضہ ہوتا ہے کہ جو آئینی ادارے ہیں وہ آئین کے مطابق کام کرتے ہیں. یہ ایک مفروضہ عدالت لے کر آگے چلتی ہے. اب ایک آئینی ادارہ اگر قانون کے مطابق کام نہیں کرتا یا صرف نظر سے کام لیتا ہے, مگر ایک غیر قانونی عمل برپا ہے معاشرے میں اور بہت تواتر سے برپا ہے, اور وہ آئینی ادارہ خواہ الیکشن کمیشن ہو یا نیب ہو وہ یا قانونی ادارہ, وہ اس سے عہدہ برا نہیں ہوتا جو اس کے تقاضے ہیں اس ادارے کے قانونی اور آئینی. تو سپریم کورٹ یا کوئی بھی عدالت اس ادارے کی جگہ تو اپنے آپ کو کھڑا نہیں کر سکتی. سپریم کورٹ اس ادارے کے جو اختیارات ہیں ان کا استعمال نہیں کر سکتی. سپریم کورٹ یہی کہے گی, کوئی بھی عدالت یہی کہے گی کہ ادارہ آزاد ہے, یہ کرے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ادارے خواہ کاغذ پہ کتنے ہی آزاد کیوں نہ ہوں, قانون میں کتنی ہی آزادی ان کو نہ دے دی گئی ہو, وہ عملاً آزادانہ طور پہ کام نہیں کرتے. سر لیکن ایویڈنسز چاہیے نا. واٹ کائنڈ آف ایویڈنسز کین یو گیو؟ کیونکہ سپریم کورٹ ظاہر ہے ایویڈنس مانگے گی آپ سے. دیکھیے ویڈیوز ہیں. بالکل ٹھیک بات. یہ بھی ایک دیکھیے یہ بھی ایک ہینڈی کیپ آپ کہہ لیں, ایک مشکل کہہ لیں جو ایک وکیل کو عدالت میں پیش آتی ہے کہ عدالت مانگتی ہے ثبوت. اب آپ کیسے ثبوت دیں کہ سینکڑوں لوگوں کے کاغذات چھینے گئے, آپ اخباری تراشے